بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے حدیث کا تعارف، اس کی اقسام اور حدیث کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے ہم نے مطالعہ کیا، اور اس میں ہم نے اس چیز کو واضح کیا کہ حدیث کے بغیر شریعت پر عمل یہ ناممکن ہے۔ اب حدیث پہ ایک اور طرف سے اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حدیث یہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 300 سال کے بعد جا کے لکھی گئی، 200-250 سال کے بعد جا کے لکھی گئی، تو اس لیے یہ اتھینٹک نہیں ہے کہ ایک بندہ جو 200 سال 250 سال پہلے فوت ہو گیا، اس کے 200-250 سال بعد جا کے اس کی باتیں تدوین کی گئی، اس کی باتوں کو لکھا گیا۔ تو اس طرح یہ چیز ناممکنات میں سے ہے کہ ہم اسے شریعت کا بنیادی ماخذ سمجھ لیں اور تسلیم کر لیں۔ لہٰذا اب مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوئی کہ وہ اس چیز پر غور کریں اور اس چیز کے جو اعتراضات کیا گیا ہے اس اعتراض کو رد کریں، اور اس چیز کو ثابت کریں کہ حدیث جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 200 یا 250 سال یا 300 سال بعد جا کے نہیں لکھی گئی، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی لکھی گئی تھی۔ تو یہ آج ہمارا ٹاپک ہے، یہ ہمارے لیکچر کا آج جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ حدیث کی حفاظت کن طریقوں سے کی گئی، اور حدیث کی جو تدوین ہے، جو مدون کی گئی، جو لکھا گیا، اس کے کتنے ادوار ہیں۔ حدیث کی حفاظت کے 3 ذرائع ہیں۔ حدیث کو 3 ذرائع سے محفوظ کیا گیا۔ قرآن مجید کو ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام وضع کیا اس میں 2 ذرائع تھے، جبکہ جو حدیث ہے اس کو 3 ذرائع سے محفوظ کیا گیا۔ پہلے 2 ذریعے وہی ہیں جو کہ قرآن مجید کی حفاظت کے ذرائع تھے، کہ حفظ کے ذریعے حدیث کی حفاظت کی گئی، لکھ کے حدیث کو محفوظ کیا گیا، اور تیسرا چیز وہ تعامل امت ہے۔ امت نے اپنے عمل سے حدیث کو محفوظ کیا۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتے اس کو یاد کر لیتے اور پھر اس کو دہراتے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کا دور کرتے تاکہ یہ حدیث بھول نہ جائے۔ تو حفظ کیا گیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کی ایک تعداد ایسی بھی تھی جو حفظ کے ساتھ ساتھ اسے لکھ بھی لیا کرتی تھی، اور جتنے صحابہ تھے وہ تمام کے تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کرتے دیکھتے وہ ویسے ہی کرنا شروع کر دیتے، عمل کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کی اداؤں کو وہ محفوظ کرتے۔ تو یہ حفاظت حدیث کے 3 ذرائع ہیں، کیونکہ عربوں کا اگر ہم حفظ کے ذریعے حفظ پہ بات کریں تو عربوں کا جو حافظہ تھا یہ ضرب المثل تھا، اور میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ان کے ہاں ایک مقولہ، ایک فریز مشہور تھا کہ العلم فی الصدور ولا فی السطور، علم وہ ہوتا ہے جو سینوں میں محفوظ رہے، وہ علم ہی نہیں ہے جسے لکھا جائے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے اس حافظے کو اور اس خصوصیت کو
قرآن اور حدیث کی حفاظت کے لیے استعمال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آپ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، پھر اس کو یاد کیا اور پھر اسی طرح آگے پہنچا دیا جس طرح کہ اس نے سنا تھا۔ تو یہ حفاظت حدیث کا پہلا تھا کہ جس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترغیب دی کہ حفظ کرو بھائی، میرے سے جو سنو اس کو یاد کرو، حفظ کرو، اور جو حفظ کیا ہے پھر اسے آگے دوسروں تک پہنچا دو۔ اور دوسری چیز، کتابت حدیث جو ہے یہ لکھنے کے ذریعے محفوظ کی گئی، لکھا گیا حدیث کو، اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی لکھی جانی شروع ہو گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ بیٹھا کرتے تھے، تمام صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سنتے، آپ کی بیان سنتے، اور یہ جو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما تھے یہ سنتے بھی اور ساتھ ساتھ لکھ لیتے۔ صحابہ نے ان کو منع کیا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی غم کی حالت میں ہوتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ ہر چیز لکھ لیتے ہیں، ہر چیز نہ لکھا کریں، منع کیا۔ حضرت عبداللہ نے حدیث لکھنی بند کر دی۔ اب صحابہ میں اکیلے ہی یہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے لکھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آبزرو کیا کہ یہ عبداللہ نے احادیث لکھنی چھوڑ دی ہے، تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا، اے عبداللہ تم نے احادیث، اب تمہیں میں وہ نہیں دیکھتا کہ تم میری باتوں کو لکھ رہے ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، صحابہ نے مجھے یہ کہا کہ آپ کبھی غم کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں، تو آپ کی ہر بات نہ لکھا کروں، تو اس لیے میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ تو لکھ کہ تیرے نبی کی زبان سے حق کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا، اس لیے تم لکھا کرو۔ پھر امت کے عمل کے ذریعے احادیث کو محفوظ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر صحابہ نے عمل کیا، متواتر عمل کیا، اور یہ سلسلہ کسی دور میں بھی منقطع نہیں ہوا، اور 1400 سال گزرنے کے باوجود وہ کام ویسے ہی ہو رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ مثلا نماز کس طرح ادا کرنی ہے، وہ ہمارے ہاں بچہ جو ہے وہ والدین کو دیکھتا ہے اور جیسے والدین کرتے ہیں ویسے ہی وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حج، روزہ، سحری کے وقت اٹھنا ہے اور پھر افطاری تک کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہے، اور اس کے بعد دیگر جو معمولات ہیں۔ تو یہ امت کا ایک عمل ہے، مسواک کرنا، کپڑوں کا پہننا، کپڑوں کا اتارنا، یہ سنت کے طریقہ کار پر عمل کیا گیا۔ اس کے بعد یہ جو حفاظت حدیث کے ذرائع ہیں، پھر جو حدیث لکھی گئی اس کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات مبارک سے شروع ہوا اور پہلی صدی تک چلتا رہا، 99 ہجری تک وہ دور چلا۔ اس کو تدوین حدیث کا پہلا دور کہتے ہیں۔ اس میں بنیادی جو کام تھا وہ اکٹھا ہوا، لکھا گیا، لکھا ہوا کام کی اب بات ہو رہی ہے۔ دوسرا جو دور ہے وہ 99 ہجری سے لے کر 150 ہجری تک کا دور، یہ حدیث کی تدوین کے حوالے سے دوسرا دور کہلاتا ہے۔ حدیث کی تدوین کا تیسرا جو دور ہے وہ 150 ہجری سے 400 ہجری تک کا دور، حدیث کی تدوین کا تیسرا دور، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک کا دور وہ تدوین نہیں ہے بلکہ وہ انتخاب حدیث کا دور ہے۔ چوتھا دور اب کا ہے کہ اب ہم جو موجودہ
لکھی ہوئی احادیث اب موجود ہیں ان میں سے ہم انتخاب کر سکتے ہیں۔ تدوین کا سلسلہ 400 ہجری تک یہ چلا۔ اس میں جو پہلا دور ہے تدوین حدیث کا، اس میں پہلے دور کے مشہور جو محدثین ہیں وہ ذرا دیکھ لیجئے۔ تقریباً ہر صحابی نے کوئی نہ کوئی حدیث روایت کی ہے، لیکن جو مشہور محدثین ہیں وہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ سب سے زیادہ احادیث جن سے روایت کی گئی ہیں، جن سے بیان کی گئی ہیں، وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے روایت کی گئی احادیث کی تعداد 5374 ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے بڑے راوی ہیں وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور ان سے روایت کی گئی احادیث کی تعداد 2210 ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، اور ان سے روایت کی گئی احادیث کی تعداد ہے 1630۔ اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام آتا ہے، جن کی سے روایت کی گئی احادیث کی تعداد 1516 ہے۔ اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان سے روایت کی گئی جو احادیث ہیں وہ ہے 1286۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، 1170 احادیث ان سے روایت کی گئی ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، جن سے جو روایت کی گئی احادیث ہیں وہ 1000 تقریباً روایات کی گئی ہیں۔ ان سے 1000 اور اس سے کچھ زائد، تھوڑی سی زائد جو احادیث ہے وہ روایت کی گئی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ پہلے دور کے جو مشہور محدثین ہیں جن سے حدیثیں روایت کی گئی وہ آپ کے یہ سامنے ہیں۔ اس کے بعد جو پہلے دور کا جو ہمارے پاس لکھا ہوا سرمایہ ہے وہ دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلا ہے صحیفہ صادقہ۔ یہ صحیفہ صادقہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایات ہیں جو انہوں نے بیان کی۔ پہلے دور کے حوالے سے ایک پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا، اسٹڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر، ڈاکٹر عبد المصطفیٰ اعظمی، اور بعد میں یہ کتابی صورت میں شائع ہوا۔ انہوں نے صحابہ کرام کے 52 صحیفوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں ایک صحیفہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے مرتب کیا تھا، اور اس میں 1000 احادیث تھی۔ یہ خود فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہ اس میں جو کچھ ہے، جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور اس وقت میرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور کوئی نہیں تھا۔ صحیفہ صادقہ میں وہ احادیث موجود ہیں۔ پھر دوسری جو حدیث کی کتاب ہے جو صحابہ کرام کے دور میں تھی وہ صحیفہ علی کے نام سے مشہور ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ ان میں یہ جو صحیفہ تھا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کی نیام میں رکھتے تھے، یہ دستاویز، اور جب کوئی مسئلہ پوچھتا تو اپنی نیام سے یہ دستاویز نکالتے اور فرماتے کہ یہ وہ احادیث ہیں جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ اس میں بہت سے احکام اور مسائل یہ درج تھے۔ اس کے بعد تیسرا جو صحیفہ ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہے، صحیفہ ابو ہریرہ، اور اسے صحیفہ صحیحہ بھی کہتے ہیں۔ یہ صحیفہ جو تھا یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے حضرت حمام بن منبہ، انہوں نے مرتب کیا تھا۔ اس کے 2 مخطوطے جو ہاتھ سے لکھے ہوئے جو مخطوطے تھے یہ برلن اور دمشق کے عجائب خانوں میں محفوظ تھے، جو چند سال پہلے ہی دریافت ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ تھے
جنہوں نے جرمنی والا مخطوطہ دریافت کیا تھا. تو یہ صحیفہ اور وہ تمام احادیث جو اس صحیفے میں موجود تھی وہ اسی طرح مسند امام احمد اور اکثر جو تھی وہ صحیح بخاری میں موجود ہیں. اور یہ جو احادیث تھی یہ صدیوں پہلے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لکھی ہوئی موجود تھی. پھر صحیفہ اہل یمن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے حوالے سے کچھ جو دستاویز تھی وہ تحریر کروائی تھی، جس میں چند احکامات یہ تھے کہ قرآن کو صرف پاک آدمی ہی چھو سکتا ہے، نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہے، اور غلام خریدنے سے پہلے اس کی آزادی نہیں. یہ احکامات اس میں موجود تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے اور صحابہ نے لکھ لیے تھے. یہ صحیفہ جو اہل یمن ہے اس میں یہ چیزیں موجود تھیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قافلے کو روانہ کرتے تو اس کو جنگی ہدایات لکھوا کر دیتے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں، اس پر تم نے عمل کرنا ہے. حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کا امیر مقرر کیا تو ان کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ فلاں جگہ پہ جا کے اس کو کھولنا اور جو کچھ اس میں پاؤ وہ پھر اس پر عمل کرنا. اسی طرح مختلف صحابہ کو جو امیر ہوتے ان کو ایک دستاویز دیتے. تو یہ جنگی ہدایات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھی گئی وہ موجود تھی، اور اسی کو آگے جو بعد میں صحیفے لکھے گئے، جو ترتیب دیے گئے، اسی کو اپنی اپنی کتابوں میں صحابہ نے، جو تابعین اور جو محدثین تھے، انہوں نے درج کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں معاہدات کیے گئے، مثلا میثاق مدینہ ہوا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو یہاں کے یہودیوں اور دیگر قبائل سے آپ نے ایک معاہدہ کیا جو تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے موجود ہے. وہ لکھا گیا باقاعدہ. صلح حدیبیہ ہوتی ہے تو وہ ریٹن صلح ہوئی تھی. اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے ساتھ معاہدہ کیا، خیبر والوں کے ساتھ معاہدہ کیا، تو یہ تمام معاہدات جو تھے یہ ریٹن تھے، لکھے گئے تھے. لوگوں کو امان نامے دیے، وقف نامے دیے، بے نامے، یہ اس وقت تحریری صورت میں موجود تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہی. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ خطوط جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے بعد مختلف ریاستوں کے بادشاہوں کے نام لکھے، وہ چونکہ ریٹن تھے تو وہ موجود رہے. بعد میں محدثین نے انہی معاہدات کو، انہی خطوط کو اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا. لہٰذا یہ کہنا کہ جو احادیث ہے یہ 200 یا 250 یا 300 سال کے بعد لکھی گئی، اس کا جواز ان چیزوں کے ہوتے ہوئے پھر باقی نہیں رہتا. اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر خطبہ دیا جو ایک طویل خطبہ تھا، تو یمن کے بادشاہ تھے ابو شاہ. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول میرے لیے یہ خطبہ لکھوا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اکتبو لی ابی شاہ، ابی شاہ کے لیے یہ خطبہ لکھو. تو یہ وہ سرمایہ تھا، تحریری سرمایہ جو پہلے دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی لکھا گیا. اسی طرح جب خطبہ حجۃ الوداع تھا، اس تمام صحابہ نے جس نے جو سنا وہ لکھ لیا، اور بعد میں جو انہوں نے بعد والے افراد نے اکٹھا کیا اس کو. اور یہ والا جو دور ہے جس کو ہم پہلا دور کہتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں حدیث کی تدوین کا یہ پرائیویٹ دور تھا، نجی دور تھا. سرکاری سطح پہ احادیث اکٹھی نہیں کی گئی، بلکہ صحابہ نے اپنے اپنے طور پر احادیث کو اکٹھا کیا اور اپنے اپنے پاس رکھی. اس کو آپ بالکل اس طرح سمجھ سکتے ہو کہ ایک کلاس میں لیکچر ہو رہا ہے
ٹیچر آتے ہیں، وہ اپنا لیکچر دیتے ہیں. لیکچر کے بعد جب وہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹس اپنے اپنے نوٹس ساتھ بناتے ہیں. اب ہو سکتا ہے ایک اسٹوڈنٹ وہ جو نوٹس بناتا ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوگا، اور لازمی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو جن پوائنٹس کی سمجھ نہیں آتی وہ ساتھ ایڈ کرتا جاتا ہے، وہ نوٹ کرتا جاتا ہے، اور جو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یاد ہے وہ اس کو نہیں لکھتا، جبکہ دوسرا وہ جو اس نے چھوڑے ہیں وہ والا لکھ لے گا. تو ہر اسٹوڈنٹ اپنے اپنے نوٹس تیار کرتا ہے. تو یہ والا جو پہلا دور ہے آپ اس کو اسی طرح تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ حدیث کی تدوین کا یہ ہر صحابی اپنے اپنے طور پہ جمع کر رہا تھا. جبکہ جو حدیث کا دوسرا دور ہے اس کو ہم تدوین حدیث کا سرکاری دور کہہ سکتے ہیں، کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے 99 ہجری میں یہ بنے تھے، تو انہوں نے آ کر یہ اعلان کیا کہ چونکہ صحابہ دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، وصال ہوتا جا رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد علم حدیث ختم نہ ہو جائے، لہٰذا حدیث کی باقاعدہ تدوین کا آغاز اس دور میں ہوا. انہوں نے اس کام کے لیے محمد بن مسلم ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کو، جو کہ مدینہ میں تھے، کوفہ کے امام شابی اور شام کے امام مکحول رحمہ اللہ علیہم کی ذمہ داری لگائی کہ احادیث کو اکٹھا کیا جائے. تو ان کے پاس جتنے صحابہ تھے یا ان کے شاگرد تھے انہوں نے حدیث کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا. تو یہ حدیث کو سرکاری طور پہ اکٹھا کیا گیا. جیسے میں نے پہلے مثال دی کلاس والی کہ آپ جو ہے وہ آپ نے نوٹس بنائے، بعد میں سال 2 سال 5 سال کے بعد آپ کو خیال آیا کہ کیوں نہ اس سارے نوٹسز کو اکٹھا کر کے ایک کتابی شکل میں جمع کیا جائے. تو آپ اپنے کلاس فیلو سے یہ کہتے ہو کہ بھئی ایسا کریے، جو نوٹس آپ نے وہ فلاں سر کے اکٹھے کیے تھے وہ مجھے دے دیجئے. اب سارے نوٹس اکٹھے کر کے آپ وہ ایک ترتیب لگائیں گے اور ایک کتابی صورت میں لے آئیں گے. اب اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوگا کہ آپ نے 5 سال کے بعد جا کے وہ لکھے ہیں، لکھا اسی وقت تھا، ہاں ترتیب آپ نے اس کو 5 سال کے بعد دیا ہے. اسی طرح حدیث لکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گئی تھی، لیکن جو باقاعدہ کتابی صورت میں آئی وہ ذرا بعد میں آئی. تو جمع و تدوین حدیث کے ایک عظیم دور کا آغاز یہ 99 ہجری سے 150 ہجری کا جو دور ہے اس کو کہا جاتا ہے. اس دوسری صدی ہجری میں فقہ حنفی اور جو فقہ مالکی اس کی تدوین انہی احادیث اور آثار کی روشنی میں مکمل ہوئی جس پر صحابہ اور تابعین کا عمل چلا آ رہا تھا. دوسرے دور کے جو مشہور محدثین ہیں ان میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک بن انس رضی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت سفیان ثوری ہیں، امام عبدالعزیز بن جریح ہیں، اور امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ اس دور کے مشہور محدثین میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. اس دور کی جو تحریری سرمایہ ہے، جو مشہور کتابیں ہیں، وہی جو ڈاکٹر عبدالمصطفیٰ اعظمی جنہوں نے ایک تحقیق کی، اپنا جو کتاب لکھی ارلی حدیث لٹریچر، اس میں انہوں نے جہاں پہ صحابہ کے 52 صحائف کا ذکر کیا، اسی میں انہوں نے اس دوسرے دور میں 252 صحائف کا تذکرہ کیا ہے. اس دور کی جو مشہور کتابیں ہیں ان میں ایک ہے کتاب الآثار. یہ کتاب الآثار جو ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کی تھی، ان سے منسوب ہے. الموطا ہے، یہ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے تدوین فرمائی تھی. الجامع ہے، یہ حضرت سفیان ثوری کی کتاب ہے، حدیث کی بہت بڑی کتاب. پھر عبداللہ بن مبارک کی یہ دونوں کتابیں ہیں، کتاب الجہاد اور کتاب الزہد. تو یہ ان دوسرے دور کی مشہور کتابوں میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کا نام آتا ہے. 252 صحائف میں سے جو مشہور کتابیں تھیں وہ یہ 5 کتابیں ہیں جو بڑی مشہور ہوئیں. اس کے بعد حدیث کی تدوین کا تیسرا دور یہ سٹارٹ ہوتا ہے.
اور یہ اس کو حدیث کی تدوین کے حوالے سے گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے. یہ انتہائی سنہرا دور ہے. اس دور میں محدثین نے دنیا کے ہر کونے سے جو روایات بکھری ہوئی تھی ان کو اکٹھا کیا اور پھر حدیث کی صحت کا انتظام کیا. انہوں نے اس کا اتنا اہتمام کیا کہ نئے علوم کی داغ بیل ڈال دی، جس میں علوم اسماء الرجال اور جرح و تعدیل یہ بنیادی علوم ہیں حدیث کی تدوین کے حوالے سے. اور اس دور میں صحاح ستہ کے علاوہ متعدد کتابیں یہ لکھی گئیں. یہ دور اسلامی تاریخ کا اور حدیث کے حوالے سے یہ سنہری ترین دور اس کو شمار کیا جاتا ہے. تیسرے دور کے جو مشہور محدثین ہیں ان میں امام عبد الرزاق ہیں، پھر امام ابو بکر ابن ابی شیبہ ہیں، امام احمد بن حنبل، امام طحاوی، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، امام ابو داؤد، امام النسائی اور امام ابن ماجہ. یہ مشہور محدثین ہیں تیسرے دور کے. اس دور میں ہوا یوں کہ چونکہ احادیث کو اکٹھا کرنے کا انتظام کیا گیا تو وہ عناصر جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے انہوں نے اپنی طرف سے بھی باتیں گھڑ گھڑ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ بھی نبی، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیتے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں. اس دور میں اس چیز کا ریسرچ کی گئی کہ آیا کیا یہ جو چیز بات کہی جا رہی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بات سچی ہے کہ سچی نہیں ہے، یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اور پھر حدیث کے صحت کے اہتمام سے بہت زیادہ کام اس میں ہوا ہے. جو مشہور کتابیں ہیں اس دور کی وہ المصنف امام عبد الرزاق کی اور المصنف امام ابن ابی شیبہ کی، امام احمد بن حنبل کی ہے المسند، امام طحاوی کی ہے شرح معانی الاثار، پھر صحاح ستہ ہیں جو حدیث کی 6 بڑی کتابیں ہیں، اور اصول اربع ہیں. یہ تیسرے دور کی مشہور کتابیں ہیں. صحاح ستہ کی طرف آ جائیے تو صحاح ستہ یہ حدیث کی وہ مشہور 6 کتابیں ہیں جن کو محدثین حدیث کی صحیح ترین کتابوں میں شمار کرتے ہیں. حدیث کی 6 صحیح ترین کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے. ان میں پہلی کتاب صحیح بخاری امام محمد بن اسماعیل بخاری کی ہیں، یہ 256 میں ان کا وصال ہوا. صحیح مسلم امام مسلم بن حجاج، یہ 261 ہجری میں فوت ہوئے. جامعہ ترمذی امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ کی ہے، 279 ہجری میں فوت ہوئے. امام سلیمان بن اشعث کی کتاب ہے سنن ابی داؤد، امام ابو داؤد کی، 275 ہجری میں فوت ہوئے. سنن نسائی امام ابو عبد الرحمن احمد بن علی النسائی کی کتاب جو 303 ہجری میں فوت ہوئے. اور سنن ابن ماجہ امام محمد بن یزید بن ماجہ، یہ 273 ہجری میں فوت ہوئے. یہ ان کی کتاب ہے. یہ اصل میں یہ زیرو سے نہیں لکھی گئی بلکہ جو پہلے سے موجود احادیث تھی ان کی صحت کا اہتمام کرتے ہوئے یہ کتابیں لکھی گئیں. اور یہ اسی ترتیب سے پہلا جو تمام محدثین ہیں وہ حدیث میں پہلا نمبر جس کتاب کو دیتے ہیں وہ صحیح بخاری، دین صحیح مسلم، دین ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ. اسی طرح اصول اربع ہیں حدیث کی کتابیں جو فقہ جعفریہ کی 4 مستند کتابیں ہیں ان کو اصول اربع کہا جاتا ہے. ان میں ایک الکافی ہے، دوسری من لا یحذرہ الفقیہ ہے، الاستبصار اور تہذیب الاحکام. الکافی جو ہے یہ امام ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی جو 339 ہجری میں ان کا انتقال ہوا انہوں نے تدوین کی. من لا یحذرہ الفقیہ یہ
امام ابو جعفر محمد بن علی انہوں نے تدوین کی. یہ الاستبصار اور تہذیب الاحکام یہ امام ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی رحمہ اللہ یہ انہوں نے تدوین یہ دونوں کتابیں کی ہیں. تو یہ وہ کتابیں ہیں جو انہوں نے اپنے سے نہیں لکھی بلکہ پہلے سے جو موجود احادیث تھی ان کو دیکھا کہ کہیں کسی نے کوئی اپنی طرف سے تو حدیث کو شامل نہیں کر دیا، اپنی بات کو حدیث میں شامل کر دیا ہو. تو بڑی زیادہ احادیث کو ان جو لاکھوں احادیث میں سے چند ہزار احادیث کے مجموعے پر مشتمل اپنی انہوں نے کتابیں تدوین کی. تو یہ تھا حفاظت حدیث کے حوالے سے ہمارا آج کا لیکچر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.